بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی رضامندی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی، سبل السلام، سبل سبیل کی جمع ہے، سلامتی کے راستوں کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ۔ اذن کے معنی تو آتے ہیں اجازت کے، جو عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن اذن کے معنی توفیق کے بھی آتے ہیں، تو یہاں توفیق کا معنی زیادہ بیٹھتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے۔ حکم بھی آتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ اس چیز کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اس چیز سے مراد کیا ہے؟ پیچھے سے تذکرہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ کہ اللہ کے پاس سے تم تک نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ جو لوگ بھی مخاطب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آ چکا ہے۔ اب نور کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو گائیڈ کرے، روشنی دے، جس کی روشنی میں کوئی اپنا سفر طے کر سکے۔ اور کتاب مبین کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ واضح کتاب، جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو، جس میں کوئی ہدایت دی گئی ہو۔ تو گویا وہاں پر نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ بعض لوگ گرچہ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن دو سوال ایسے ہیں جس کا جواب وہ نہیں دے پاتے۔ اگر حضور کی ذات کو نور کہا جائے تو پھر وہ فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نور سے تو فرشتے پیدا کیے گئے، انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور حضور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بشر ہیں، ہے نا؟ حضور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہم جیسے انسان ہیں، تو یا تو یہ بات درست ہوگی یا وہ بات درست ہوگی۔ اس لیے زیادہ تر علماء کا رجحان اور کیا کہتے ہیں خیال اسی بات کی طرف ہے کہ نور سے مراد وہاں پر قرآن مجید ہی ہے، حضور کی ذات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو مانتے ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں نور کا مطلب وہ روشنی نہیں یا وہ نور نہیں جس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، بلکہ نور سے مراد وہ روحانی کیفیت ہے جو انسان پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، اور حضور کی ذات سے زیادہ کسی کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے انہیں نور سے تعبیر کیا، اس لیے نہیں کہ اس سے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روحانیت کے پیکر میں اتنا ڈھال لیا تھا کہ گویا نور جیسے ہو گئے۔ فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، اسی لیے وہ بہت معصوم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس انداز سے تعویل کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خود اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ہم نے رسول کو فرشتوں کے لیے نہیں مبعوث کیا ہے، کہ رسول فرشتوں میں سے ہوتا جب کفار و مشرکین مطالبہ کرتے تھے، بلکہ ان کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ یہ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے گیا ہے،
इसीलिए इंसानों में से उसे खड़ा किया गया और इंसानों में से उसे बर्पा किया गया है, ताकि अपने जैसे इंसान के हवाले से वो देख सकें कि वो अगर कर सकता है तो वो भी वैसा अमल कर सकते हैं। वो अल्लाह का फर्माबरदार हो सकता है तो दूसरे इंसान भी अल्लाह के फर्माबरदार हो सकते हैं। वो फर्माबरदारी उससे मुमकिन है तो सब इंसान से मुमकिन है। इसलिए हमने फरिश्तों के बजाय इंसानों में से नबी मबूस किया है। तो ये बात जो कुरान के अंदर आई है, ये खुद दो टोक अंदाज में इस बात को उजागर करती है कि बात जो है वही सही है कि हुजूर उस तरह नूर नहीं है जिस तरह की लोग समझते हैं कि फरिश्तों जैसा नूर है, नूर से पैदा किए गए हैं। बल्कि अगर बहुत ज्यादा माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि वैसी रूहानी कैफियत उनके अंदर पैदा हो जाती है, लेकिन है वो इंसान, है वो बशर, है वो मिट्टी से पैदा किए हुए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि वहां पे जो नूर और किताब मुबीन आया है, तो नूर भी कुरान ही को कहा गया है और किताब मुबीन भी कुरान ही को कहा गया है। बस नूर कुरान को कह करके उसके एक पहलू को उजागर किया गया है और किताब मुबीन कह करके उसके दूसरे पहलू को उजागर किया गया है। कुरान की बहुत सारी सिफत कुरान में आई है। नूर से यह है कि वो रोशनी दिखाता है अंधेरे में, और किताब मुबीन से यह है कि वो जिंदगी गुजारने के कवानीन बताता है। लेकिन है दोनों सिफत कुरान ही की, इसलिए उससे कुरान मुराद लेते हैं। अब यहां जो कहा गया यहदी भी, तो असलन इशारा उसी की तरफ है, नूर और किताब मुबीन की तरफ। ये कुरान मजीद जो नूर की हैसियत रखता है, जो किताब मुबीन की हैसियत रखता है, इसके जरिए अल्लाह गाइड करता है, रहनुमाई करता है। किसकी रहनुमाई करता है? जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। जो अल्लाह की रजा नहीं चाहते, अपने नफ्स के गुलाम है या किसी और की गुलामी को इख्तियार कर रखा है, शिर्क में मुब्तला है, जाहिर है उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा। है तो वो उनके लिए भी, लेकिन है ये कि किसी भी चीज से फायदा उठाने के लिए उसे अपनाना और इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दवा तो हर मरीज के लिए होती है, लेकिन जो मरीज यूज करता है वो ठीक होता है, जो मरीज यूज नहीं करता वो ठीक नहीं होता। तो जो चाहता है अल्लाह की रजा, अल्लाह उसको उससे रहनुमाई देता है। जो चाहता है बीमारी से शफा और उसके लिए दवा को इस्तेमाल करता है तो वो शफा पाता है, और जो नहीं चाहता है, नहीं इस्तेमाल करता है, तो वो थोड़ा बीमारी से शफा पा जाता है। दूसरी बात जो इसमें समझने की थी वो ये थी कि कहा जा रहा है कि अल्लाह रहनुमाई करता है सलामती के रास्तों की तरफ। अब हम लोग तो ये कहते रहते हैं कि बस एक रास्ता है दीन इस्लाम, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और यहां कहा जा रहा है कि सलामती के बहुत सारे रास्ते हैं जिसकी तो रहनुमाई करता है। तो ये बहुत सारे रास्ते कौन से? प्रैक्टिकल सवाल है ना। जो भी सीधा रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो तो एक ही है, ये इस्लाम के नाम पर हमें और आपको दिया गया है। और यहां कहा जा रहा है कि सलामती के बहुत सारे रास्ते हैं जिसकी रहनुमाई करता है। ये बात तो बज़ाहिर टकरा रही है। इस टकराव का क्या हल है? ये है कि इंसान के बहकने के रास्ते एक नहीं, गुमराह होने के रास्ते एक नहीं, अनेक हैं। सीधा रास्ता तो एक ही है, लेकिन टेढ़े बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो उन सारे टेढ़ों रास्तों से अल्लाह ताला सलामती अता करता है इस्लाम के जरिए। वो एक ही सही रास्ता है। यहां जो कुछ कहना है सलामती के रास्तों की रहनुमाई करता है का मतलब यह है कि टेढ़े रास्ते जितने हैं वो सब के सब रास्ते खतरनाक हैं। वो सब के सब रास्ते क्या हैं? नुकसानदेह हैं। और सलामती वाला रास्ता जो असलन इस्लाम का रास्ता है वो नुकसानदेह नहीं है। उसकी शक्लें बहुत सारी हो सकती हैं, उसके रूप बहुत सारे हो सकते हैं,
اب بہت سارے روپ ہو سکتے ہیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو راستہ بتایا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے ہم کو ایک ہی کام بتایا ہے یا بہت سارے کام بتائے؟ نماز بتایا، روزہ بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتایا۔ اور یہ سارے راستے جو ہمیں بتائے، ہر ایک کا اپنا ایک فائدہ ہے نا؟ اس میں سے جس چیز کو چھوڑیں گے اس کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو چھوڑتے ہیں تو حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم پیچھے ہو جائیں گے، سماجی طور پہ ہم نکمو بن جائیں گے، اور ہم اور ہمارا سماج ہمیشہ پریشان رہے گا۔ تو گویا ایک چیز تو ہم نے کر لی، دوسری چیز نہیں کی تو اس کا نقصان اٹھانا ہے۔ تو کہنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ جتنے بھی نقصان کے راستے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے جتنے بھی صحیح راستے ہو سکتے ہیں وہ صحیح راستے سجھا دیے، ایک سجھا کے نہیں چھوڑ دیا، دوسرا سجھا کے نہیں چھوڑ دیا، تیسرا سجھا کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جو بھی ضرورت ہو سکتی تھی وہ سارے راستے سجھائے۔ نماز بھی سجھایا، روزہ بھی سجھایا، حج بھی سجھایا، زکوٰۃ بھی سجھایا، سب سجھایا، اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی سب سجھا دیا۔ دوسری چیز جو اس میں اور ایک سمجھنے کی ہے کہ انسان کی روز ضرورتیں بڑھتی جاتی۔ اب سے پہلے جو انبیاء آئے تھے اس وقت انسانوں کی ضرورت اتنی لمبی نہیں تھی جتنی لمبی اب ہے۔ فار ایگزامپل، پہلے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، اسی لیے پہلے انبیاء کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص جگہ کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ اب پوری دنیا میں پھیل گئے، اب پوری دنیا میں پھیل جانے کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے رسول چاہیے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں، پوری دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے جو بہت سارے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی رہنمائی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی دی گئی ہے وہ آفاقی ہے، وہ کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل ہی کا نبی ہے، ویسے ہی کسی خاص زبان کے جاننے والے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بالکل کامن بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو نئی ضرورت تھی، اس ضرورت کے لحاظ سے ایک نئی خوبی اس آخری شریعت کے اندر پائی جاتی ہے جو پچھلی شریعتوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو سبل السلام کہنے کا مطلب اصل یہ ہے کہ جو مختلف آسپیکٹ ہیں، جو مختلف پہلو ہیں، جو مختلف ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اب ملا جلا کے ایک نام دینا ہو تو ٹھیک ہے، دین اسلام، صراط مستقیم، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ کن کو نکالتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ان کو نکالتا ہے، لیکن صرف انہی کو نکالتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نہیں نکال سکتا۔ دین اسلام ہے تو سب کے لیے۔ اصلاً سمجھنے کی چیز یہ بِإِذْنِهِ کا لفظ ہے۔ بِإِذْنِهِ کا ترجمہ اس کی اجازت سے کریں، اس کی توفیق سے کریں، اس کے حکم سے کریں، جو بھی کریں۔ سمجھنے کی چیز اصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اسے 100% اختیار ہے یا اس کے اختیار پر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے
چاہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، کسی سے ملتا ہے، جلتا ہے، کوئی ہنگامہ کرتا ہے یا کوئی دین اختیار کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ سارے اختیارات اس کے پاس بالکل آزادانہ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں یا اس پہ کسی کا کنٹرول ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ بالکل آزادانہ ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو جینے نہیں دے گا، اس لیے کہ کون انسان ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ دنیا بھر کی ساری چیز میری ہی ملکیت بن جائے؟ کون انسان؟ دنیا کا سارا مال میرے اختیار میں آ جائے، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پیسے والے جو اور کی لالچ کرتے ہیں اور اس کے خاطر دوسروں کو پیستے ہیں، کچلتے ہیں، مارتے ہیں، کس چکر میں؟ اسی چکر میں تو اس جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے کائنات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو لینے، حاصل کرنے، برتنے کے لیے، لیکن وہ اختیار انلمیٹڈ نہیں ہے، جتنا چاہے جیسے چاہے کر ڈالے، وہ سب اختیار لمیٹڈ ہے، ایک حد کے اندر ہے، اور وہ اختیار آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ پھر بریکر لگا دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ بریکر لگا دیتا ہے، یہ بریکر کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اختیار کا استعمال کرنا ہو، حق کو اختیار کرنا ہو، باطل کو اختیار کرنا ہو، یا حق کے راستے میں ایک حد تک جانا ہو یا آگے کسی حد تک جانا ہو، یا برائی کے راستے پر کسی حد تک جانا ہو، اصولی طور پہ اختیار ہے، لیکن وہ سارے اختیار انلمیٹڈ نہیں ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اس پہ اللہ کا کنٹرول ہے، وہ اللہ کے کنٹرول کی وجہ سے وہ ایک حد سے آگے نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کی وجہ سے وہ ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی اجازت یا حکم کے برخلاف ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے یہ بے علم نہیں لگا ہوا ہے۔ ورنہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنا کمایا میں نے اپنی محنت سے اور علم سے کمایا، اور اس سے زیادہ بھی کتنا کر سکتا ہوں، انسان تو یہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ صرف اپنے بس سے تم جو چاہو جتنا چاہو نہیں کرتے، ہر چیز اللہ کے علم سے ہوتی ہے اور اس پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ یہ چیز اصلاً سمجھائی گئی ہے بِإِذْنِهِ ہی کا اضافہ کر کے۔ یہ تین باتیں اس میں سمجھنے کی تھی، یہدی بِهِ اللہ، سبل السلام اور بِإِذْنِهِ، باقی وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ جو سبل السلام بتایا گیا تھا یہ اس کے پہلوؤں کی نشاندہی تھی، اور اسی کو پھر جو دہرایا گیا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اس کی مرکزیت کو، اس کے ایک ہونے کو، اس کے ملاوٹ سے پاک ہونے کو۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے یہ کام تو کر دیا، اب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگ اس کی روشنی میں اس چیز کو قبول کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ اس لیے کہ مسیح ابن مریم تو مخلوق ہے اور اللہ تو مخلوق نہیں ہے۔ اگر مسیح ابن مریم ہی کو اللہ قرار دے دیا جائے تو گویا خالق مخلوق برابر ہے، حالانکہ یہ چیز تو ہو نہیں سکتی، اسی لیے یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز کفر ہے۔ سیدھا سادہ فلسفہ۔ اب ان کے اس سوچ کی تردید کرنے کے لیے، ان کے اس تھنکنگ کو غلط بتانے کے لیے آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں یہ کفر ہے۔ قل کہہ دیجیے، حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا، قل کہہ دیجیے
وَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، تو ذرا اس سوال کا جواب دو کہ اللہ کے مقابلے میں کون قدرت رکھتا ہے تھوڑی بھی شیئن، کس چیز کی، کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، مار دے، مٹا دے، ختم کر دے، تو کوئی اس کو روک دے اس کام سے، یا کوئی اس کو دوبارہ پیدا کر دے، دوبارہ بنا دے؟ کچھ بھی کرنے کی کسی کے اندر صلاحیت ہے؟ جب کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا جو لوگ یہ خیال رکھ رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ ہلاک کرنے کی بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ کے لیے خصوصیات جو مطلوب ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ مطلوب ہے کہ وہ فانی نہ ہو، وہ مٹنے والا نہ ہو، وہ عارضی نہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ مٹنے والی نہیں ہے۔ اور جہاں سورہ اخلاص کے اندر کہا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ یہی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ پیدا ہونا یہ عارضی ہونے کی دلیل ہے، پیدا ہو کر کے مر جانا یہ بھی عارضی ہونے کی دلیل ہے، فانی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نقص ہے، خالق کے اندر یہ بات نہیں پائی جانی چاہیے، اس لیے اسے خالق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خالق اسے قرار دیا جا سکتا ہے جس کے اندر یہ نقص، یہ عیب نہ ہو۔ اصلاً اس چیز کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ اگر ہلاک کر دے اور وہ ہلاک ہو جا رہی ہے تو گویا ختم، فانی ہے، پھر اس کو خالق کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کیوں ایسا نہیں کسی مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے، تو بھی کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اور سب کی سب چیز ہلاک ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ کائنات میں جتنی چیز برآمد ہوتی ہے سب باقی ہے کیا؟ کچھ چیزیں جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ بھی کل نہیں پرسوں ختم ہونے والی ہے، چاہے یہ آسمان ہو، چاہے یہ پہاڑ ہو، چاہے یہ سورج ہو، چاہے یہ چاند ہو، چاہے یہ تارے ہوں، سب کے بارے میں طے ہے کہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے تو پہلے دن سے ڈکلیئر کر دیا، اور سائنس والے اب کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ سورج بھی بے نور ہو جائے، چاند تو بے نور ہے ہی، ستارے بھی بے نور ہو جائیں۔ وہ اپنے اندازوں سے کہتے ہیں، لیکن اب وہ بھی ماننے لگے۔ اب آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک اختیار کا تعلق ہے آسمان اور زمین پر، یا اس کے درمیان جتنی چیز پائی جاتی ہے ان سب پر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو چیز ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ خصوصیت جو پیدا کرنے کی ہے، یہ خصوصیت جو ہر چیز پہ قدرت اور کنٹرول رکھنے کی ہے، یہ تو مسیح علیہ السلام میں نہیں تھی، یہ تو مریم علیہ السلام میں نہیں تھی جن کو تم نے خدا بنا لیا۔ کیا یہ ہر کوئی چیز پیدا کر سکتے تھے؟ کیا یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے تھے؟ تم ہی یہ کہتے ہو کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ سولی پہ چڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت تو نہیں تھی، ورنہ اپنا بچاؤ نہ کر لیتے، اپنا تحفظ نہ کر لیتے۔ تو یہ گویا ان کو اصلاً ان کی جو خرابی تھی، شرک کی، کفر کی،
اس کی خامی اور اس کی کمزوری کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پوری بات کہی گئی. آگے اور کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو ان کی فکر اور ان کے عقیدے کی خرابی تھی. کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ دونوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور کیا ہے؟ چہیتے ہیں. حبیب کی جمع احبا ہے، ابن کی جمع ابنا ہے. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا. بیٹا ہونے کا دعویٰ کیسے تھا؟ چہیتے ہونے کا دعویٰ تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے ان پر اتنا کرم اور فضل کیا ان کی پوری تاریخ میں، ہے نا، کہ گویا اس کو پروف اور ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اتنا تو کسی پہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ مظلوم تھے، نجات دلائی. وہ بے آب و گیا میدان میں تھے، وہاں کھانا پانی سایہ سب کا انتظام کر دیا، ہے یا نہیں ہے؟ ان کے درمیان مسلسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. ان کو دنیا میں گویا امامت کا منصب عطا کیا، ان کے رہتے کسی اور کو نہیں عطا ہوا تھا. جب تک وہ تھے انہی کے درمیان نبی آتے رہے، امامت رہی. تو حضور آئے ہیں تو چینج ہوا ہے، ورنہ جب سے بنی اسرائیل کا وجود تھا اس وقت سے تو وہی چہتے تھے. تو احباہ کے لیے تو دلیل سمجھ میں آتی ہے. اللہ کا اتنا کرم فضل ان کے اوپر تاریخ میں رہا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ہم اللہ کے چہیتوں پہ نوازش تو زیادہ ہوتی ہے. لیکن ابناء اللہ جو کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کہا؟ بیٹے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، محاورتن کہا ہے. ہاں، آج کل جو ان کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اعتراض کا جواب نہیں دے پاتے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ محاورتن کہا گیا ہے. مستشرقین جو ان کے یہاں زیادہ ریسرچ کا کام کرتے ہیں اور بھری محفل میں کبھی اس طرح کا اعتراض آ جاتا ہے جس کا جواب نہیں بنتا تو کہتے ہیں کہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، ہے نا. محاورتن یہ بات کہی گئی ہے. جیسے ہم کسی کو متبنہ بنا لیتے ہیں تو وہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، لیکن ایک درجے میں اس کو وہ حیثیت مل جاتی ہے اور اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. تو ویسے ہی بنی اسرائیل تھے جو اللہ کے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، لیکن ان کو اسی طرح متبنہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص بنا لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پہ بہت ساری عنایات اور نوازشیں ہوتی رہتی تھی. وہ تعویل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا. لیکن جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے ویسا ہی ہے جیسے ہم انسان ہیں، یہاں کی ہندو مذہب میں جتنے ان کے خدا ہیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، کہاں سے انہوں نے یہ چیز مان لی، ایڈاپٹ کر لی؟ رام کی بھی بیوی ہے، کرشن کی گوپیاں ہیں اور ان کی پتہ نہیں کتنی نسل ہے، اور بھی جتنے ان کے معبود ہیں سب کے ساتھ وہی معاملہ. کہاں سے یہ آیا؟ کیسے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا؟ ان کی وید میں تو خود ایسا ہے کہ مطلب اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، گاڈ کا، بھگوان کا. اصل میں وید تو چونچو کا مربع ہے، اس میں یہ بھی کہ خدا ایک ہے، یہ بھی کہ خدا انیک ہے.
उनके वेद में तो ये भी है कि खुदा का मिस्ल कोई नहीं है, और उनके वेद में ये भी है कि हर काम के लिए अलग अलग खुदा है, पैदा करने वाला अलग है, मारने वाला अलग है, जिलाने वाला अलग है, बिल्कुल लक्ष्मी देवी अलग है, रोजी देने वाली, सूरज देवता है, लक्ष्मी देवी है। हाँ ऐसे उनके यहाँ भी है। जितनी खसूसियात अल्लाह की हो सकती हैं, हर खसूसियत के लिहाज से उनके यहाँ अलग अलग देवी है, अलग अलग देव है, उसी को उन्होंने भगवान का नाम और देव का नाम दे रखा है। कहां से ये उनके यहां आ गया? असल में है ये इंसान की कमजोरी ये है कि वो हर चीज को अपने ऊपर प्रयास करता है। जैसा मैं वैसे ही दुनिया की हर चीज, जैसा मैं वैसे ही दुनिया की हर चीज। तो जब इंसान अपने ऊपर प्रयास करेगा तो अब उसके अंदर जो खासियत पाई जाती है वैसा ही हर चीज को ठहराएगा, वो वैसा ही अपने माबूद को भी ठहराता है, मानता है। और जब वैसा ही मानेगा तो ये तो तय करना पड़ेगा कि मेरे अगर बेटे बेटियां हैं तो मेरे माबूद के भी बेटे बेटियां होंगी। अब होंगी तो कोई होगा, लेकिन अगर हमारी निस्बत उधर हो जाए तो हमारा रुतबा और दर्जा बुलंद हो जाएगा ना। असलन अपना रुतबा और दर्जा बुलंद शो करने के लिए वो कहते थे कि हम असल उनके वारिस हैं, हम असल उसके नाम लेवा हैं, हम असल उसके मानने वाले हैं, इसलिए हमें ही वो रुतबा मिलना चाहिए। जो लोग नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, उनका क्या साझा। इसलिए वो अपने आप को कहते थे कि हम उसके बेटे हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि नसारा के यहां तो कम से कम ये तस्वुर है ना, कि मरियम और ईसा को वो मकाम देते हैं कि गोया अल्लाह ताला ने अपना रूह या अपना नुस्खा उसके अंदर डाला। ये तस्वुर भी उनके पाया जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम उसकी वजह से वजूद में आए। मरियम अलैहिस्सलाम की शादी तो हुई नहीं थी। तो गोया खुदा की बीवी, खुदा का बेटा, इसी 30 का चक्कर है, 3 का, जिसे तस्लीस कहते हैं। वो उनके यहां तो एक दर्जे में ये तस्वुर पाया जाता है कि हम असलन उनकी औलाद है, का मतलब बिल वास्ता अल्लाह की। जैसे हमारी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद सब हमारी मानी जाती है। हम अपने आप को कहते हैं हम आदम की औलाद हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। क्या मतलब है इसका? जाहिर है डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक नस्ली सिलसिला है, इसलिए हम ये कहते हैं। तो वैसे ही वो भी कहते हैं कि एक नस्ली सिलसिला जो अल्लाह की जात और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वही सिलसिला चल रहा है, इसलिए हम सब उसकी औलाद हैं, हम सब उसके बेटे हैं। ईसाइयों की हद तक तो ये बात किसी दर्जे में कहने के लिए हो सकती है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन यहूद किस बेस पे कहते थे? एक सवाल अब भी बाकी है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को शायद मानते हाँ? अल्लाह का बेटा उज़ैर अलैहिस्सलाम को बोलते थे। अल्लाह का बेटा उज़ैर अलैहिस्सलाम को जरूर बोलते थे, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ये दावा तो नहीं था कि जैसे अल्लाह के मखसूस नुस्खे से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वैसे ही उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मखसूस नुस्खे से पैदा हुए। ये तो नहीं बोलते थे। असलन तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को बोलने की वजह दूसरी है। अल्लाह ताला ने उनको तौरेत दी थी, उनकी बदआमालियों की वजह से तौरेत जाया हो गया था। 200 साल तक उनके पास कोई किताब नहीं थी, मारपीट और तबाही में सब बर्बाद हो चुका था। पहले इस तरह लोग हिस्ट करके रखते भी नहीं थे, और लिखाई का इतना चलन नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रिंटेड मौजूद हो कि एक जगह जल गया, बर्बाद कर दिया गया तो दूसरी जगह तीसरी जगह से बरामद हो जाए, जैसे आज कुरान का मामला।
یادداشت کی بنیاد پر نسلاً بعد نسل 200 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا. اسی لیے توریت کو سارے یہودی بھی مانتے ہیں کہ یہ اوریجنل والا نہیں، یہ یادداشت سے لکھا ہوا ہے. لیکن یادداشت سے بھی لکھ دیا اور ایک ہی ان کے پاس ہو گئی تو اب اسی کو وہ ڈھو رہے ہیں. تو یہ گویا ایک طرح سے عزیر علیہ السلام کا ان پر احسان ہے، اس لیے ان کو وہ عزیر علیہ السلام کا رتبہ بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے. اب اسی کو اور زیادہ جب انہوں نے بگاڑا تو یہ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام جو دنیا میں آئے اصلاً ویسے ہی آئے جیسے گویا اللہ نے اپنا روح ڈھال لیا ہو، یا اللہ نے اپنی کوئی نسل بھیج دی ہو. جیسے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا اوتار واد، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے، لیکن وہ اپنا نمائندہ اوتار کی شکل میں بھیج دیتا ہے، یا خود اوتار کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے درمیان آتا ہے اور لوگوں کے بھلائی کے کام کرتا ہے. یہ جو اوتار واد کا تصور ہے یہی ہے نا. ویسا ہی تصور انہوں نے عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں قائم کر لیا، اور جب قائم کر لیا تو وہی ہو گیا کہ وہی اس شکل میں ہے، یا اس کی اولاد اس شکل میں ہے، اس کا اوتار اس شکل میں ہے. حلول کا جو پورا تصور پایا جاتا ہے نا اس کو اڈاپٹ کر کے انہوں نے عزیر ابن اللہ کہنا چاہا، اور اسی کی بنیاد پر پھر انہی کی نسل سے سب ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ابناء اللہ ہیں. یہ سب یار کے لچھن ہیں. چلیے سمجھنے کے لیے اب اتنا کافی ہے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو سوچ رکھتے ہو ذرا ایک سوال کا جواب دو. پھر ان کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے سوال کھڑا کیا جا رہا ہے. پھر پوچھو، حضور سے کہا جا رہا ہے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے چہیتے ہو تو تمہاری جو پوری تاریخ گزری ہے اس میں تمہاری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے سزا کیوں دی؟ کوئی چہیتے کو سزا تو نہیں دیتا، کوئی بیٹے کو تو سزا نہیں دیتا. اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم چہیتے ہیں تو تم کو فرما بردار ہونا چاہیے، کہتے ہو کہ بیٹے ہیں تو تم کو فرما بردار ہونا چاہیے. تو تم نے شرارتیں کیوں کی، گناہ کیوں کیے، غلطیوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، دونوں پہلو ہے کہ تم سے اس طرح کی خطائیں کیوں سرزد ہوئیں اور اس پر تم کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں کیوں دی. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تو تمہارے چہیتے اور بیٹا ہونے کا دعویٰ غلط، اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل انتم بشر، بلکہ کیا ہو، تم سب انسان ہو جیسے سارے انسان. بیٹا اٹا ہونے کا دعویٰ سب غلط. ممن خلقا، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. جس نے سہون غلطی کی ہوگی انجانے میں لا علمی میں، اللہ تعالیٰ بخش بھی سکتا ہے ان کی غلطیوں کو، اور جس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے. تو یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن تمہارا دعویٰ اپنی جگہ غلط ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. پھر اللہ تعالیٰ دوہرا رہا ہے یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم کو سزا کیوں دی، اور ابھی آگے بھی ایک مرحلہ باقی ہے، وہاں بھی حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا کا دور چلے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں پاپ دھل گیا تو دھل گیا، گنگا نہان ہو گیا تو ہو گیا، یہ نہیں سمجھنا. تمہارا پاپ ایسا ہے کہ ابھی دوسرا مرحلہ اس کے حساب و کتاب کا باقی ہے.
اور اس وقت اصل فیصلہ ہوگا، اور وہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس مرحلے کے لیے سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہی ہے۔ اس لیے کہا گیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے۔ جو اللہ آسمان و زمین اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی اللہ کے دربار میں اور سامنے حاضر ہو کر کے یہ حساب و کتاب دینا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے سمجھانے ہی کے لیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دونوں مراد ہوں گے، یہود اور نصارہ دونوں کی بات چل رہی ہے نا، اہل کتاب میں دونوں کتاب ملی ہے۔ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، جو ماضی میں کیا آج ہمارا رسول، حضور مراد ہے، آج ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے وقفے پر رسولوں سے۔ کیا واضح کرتا ہے؟ آگے کچھ چیزیں بتائی گئی، اللہ کے رسول آئے تو کیا واضح کیا؟ یہ واضح کیا کہ تمہارے یہاں کیا بگاڑ آ گیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ یہ واضح کیا کہ تم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں جس کے لیے تمہیں مغفرت چاہنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اصلاً اب اگر نجات چاہتے ہو تو پھر مجھے مان کر کے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو فائنل اور آخری راستہ ہے۔ یہ سب واضح کیا۔ یبین لکم، بہت لمبا وقفہ گزر چکا تھا، اس بیچ کوئی تمہارے درمیان آیا نہیں کہ پہلے ہی تم سدھر جاتے، ہے نا۔ رسولوں کا جو سلسلہ تھا، اس رسولوں کے سلسلے میں ایک طویل وقفے پر یہ رسول آیا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس لیے تمہارے یہاں اتنا بگاڑا، ورنہ تھوڑا بگاڑ ہوتا تھا دوسرا رسول آیا، کبھی تو ایک رسول کی موجودگی میں دوسرا رسول آ جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول، کیا کہتے ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی رسول، یعقوب علیہ السلام بھی رسول، اسماعیل علیہ السلام بھی رسول، یوسف علیہ السلام، سلسلہ چل رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام بھی رسول، سلیمان علیہ السلام بھی رسول، چل رہا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے لیے تو ایسا انتظام تھا پہلے، لیکن ابھی جو وقفہ گزرا ہے اس میں تھوڑا لمبی مدت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نہیں آیا، حضور کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس بیچ میں ایک گیپ ہے۔ کہا جا رہا کہ اس گیپ کی وجہ سے تمہارے درمیان بگاڑ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اب بھیج دیا ہے تو اب تمہیں اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیج کیوں دیا؟ ان تقولوا، کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہمارے پرکھے تھے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پہلے، ان کے پاس آیا تھا اور ان کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، نہ ہمارے پرکھوں سے ہم کو کوئی بات میں نقل ہوئی ہے اور نہ ابھی کوئی نبی آیا ہے۔ تو یہ عذر اور یہ بہانہ کر سکتے تھے، اسی بہانے کا راستہ بند کرنے کے لیے ہم نے یہ رسول بھیجا ہے، تاکہ کل کو تم میرے حضور یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی ڈرانے والا اور کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا تھا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو یاد رکھو کہ اب بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اتنی لمبی مدت تک نہیں آیا تو کیا اب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب ضرورت محسوس کی اللہ نے بھیج دیا، لیکن اس کے ڈرانے کے باوجود، اسے بشارت دینے کے باوجود اگر نہیں مانو گے تو اللہ قدرت رکھنے والا ہے، کا مطلب یہ کہ پھر تو قاعدے سے پکڑے گا، پھر قاعدے سے کیا کرے گا، گرفت کرے گا، پھر قاعدے سے تمہارا مواخذہ کرے گا۔
اس لیے کہ اب تمہارے لیے کوئی عذر معذرت کا موقع نہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے. اور آگے کچھ کہا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہوا ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں کیا بنائے؟ نبی بنائے یا نبی مقرر کیے بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا، یعنی دنیا میں حکومت اور سلطنت عطا کی. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو دیا وہ جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا گیا. اب ایک سوال تو یہی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو عالم میں کسی کو نہیں دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی، اہل کتاب کو دی گئی؟ وہ کون سی چیز؟ کون سی فضیلت؟ جیسے فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو علم کی فضیلت دی گئی، علم الاسماء. نبیوں کی فضیلت کی، ان کے ہمیشہ نبی رہتے تھے. کوئی تو نبی تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا تھا، 1.25 لاکھ نبی آئے، تو دوسری قوموں میں بھی تو آئے، تو کیا فضیلت ہوئی؟ ان میں بھی آئے، ان میں بھی آئے. ان میں بھی ہمیشہ رہتے تھے نہیں رہتے تھے واللہ اعلم، لیکن آئے تو. اور ان میں بھی وہی ہے، لگاتار آئے ضرور لیکن غائب بھی ہوا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان. تو یہ کیسی فضیلت ہوئی؟ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. ہاں، جو بادل کا سایہ اور پھر کھانا، وہ سب جو. اچھا، بادل کا سایہ، کھانا. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی اس طرح سے مدد نہیں کی پوری انسانی تاریخ میں. بنی اسرائیل کا آتا ہے اپنے. بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے زیادہ قرآن میں ہے کہ وہ قریبی زمانے میں گزرے تھے اور اس کی خبریں مجھ میں کچھ تاریخی طور پہ منتقل ہو رہی تھی، تو سمجھنا سمجھانا آسان تھا. اور دوسری قوموں کے تذکرے کم تھے ان کے درمیان، تو سمجھنا سمجھانا مشکل تھا. اس لیے کم ہے دوسری قوموں کا تذکرہ، لیکن پھر بھی اشارات تو ہے. جی، ٹیڑھا سوال آ گیا. یہ سوال رہے گا ابھی ہوم ورک کے لیے. ڈھونڈیے، کچھ محنت کیجیے، دیکھیے کچھ برآمد ہوتا ہے کیا، اس کے بعد میں بتاؤں گا. البتہ جو اصولی بات ہے وہ سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد دلائی اور یاد دلا کر کے اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہونے کی تلقین کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جیتے جی انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی. ہم لوگوں کو ایک چیز صرف یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے توریت لینے تو ادھر بچڑا بنا کے پوجنے لگے، یہ تو یاد ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اس سے چڑھائی کرو تو تم کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، لیکن کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، وہاں جو لوگ ہیں بڑے جبار ہیں، وہ نکلے تب ہم جا کر کے وہاں آرام سے رہ سکتے، مقابلہ کر کے نہیں جا سکتے، ورنہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے. یہ دوسری بات ہے. اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ محنت نہ کرنا پڑے، بیٹھے بیٹھائے ضرورت کی ہر چیز مل جائے، اور ان کو بیٹھے بیٹھائے ہر چیز مل رہی تھی. کھانا مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا، سایہ مل رہا تھا، مکان بھی بنانے کی ضرورت نہیں، سب مل رہا تھا بیٹھے بیٹھائے. اس سے زیادہ آرام کیا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود نخرا
کیا نخرا؟ ارے یہ روز روز ایک ہی چیز نہیں کھائیں گے، آلو چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، چاول چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، لمبی فہرست ہے، لہسن بھی چاہیے، گیہوں بھی چاہیے، یعنی ٹیسٹ کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، ایک ہی ٹیسٹ کب تک چلے گا؟ اور ٹیسٹ کے لیے محنت کرنے کے تیار نہیں، لیکن ٹیسٹ کے لیے چاہیے سب، اور بھی بیٹھ کے چاہیے۔ اور اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ منتخب لوگ گئے تھے تورات لینے، تو تورات جب لا کر کے دیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو آپ کو دیتے ہوئے، جب تک اللہ آئے گا نہیں، ہم اپنی آپ سے دیکھیں گے نہیں، تب تک کیسے مانیں گے؟ یہ قدردانی تھی یا راہ فرار تھا یا ناشکری تھی؟ تو غور کریں باریکی سے، بہت ساری چیزیں ملیں گی ادھر ادھر سے۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو اتنا فضل کیا تو تم کو شکرگزار ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور اس فضل میں جو نمایاں چیز تھی وہ دو تین چیزیں گنا دی۔ ایک چیز کیا گنا دی؟ تمہارے درمیان سب سے زیادہ نبی آئے، نبی تو اور دوسروں کے درمیان بھی آئے لیکن بنی اسرائیل کے درمیان زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تم کو دنیا میں بادشاہت دی، ایسی بادشاہت جیسی بادشاہت کی نظیر کوئی اور نہیں ملتی۔ اگر انسانی تاریخ میں ہم تلاش کریں تو بادشاہت کی جو شکل سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی قرآن میں بیان کی گئی، کائنات کی ہر چیز پہ کنٹرول، کیا ہوا، کیا پانی، کیا جن، کیا دوسری چیزیں، پرندے، سب پر کنٹرول۔ ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی اور کو دی گئی، ایسا کہیں ہے اشارہ؟ اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو دی گئی ہے کہیں اشارہ؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر گئے تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام منٹوں میں لمبا سفر کر لیتے تھے، ہم لوگ ہماری جہاز اور راکٹ میں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا ایڈوانس بنا دیا ہے نا؟ لیکن یہ چیز جو ان کو ملی تھی کہ ان کو بادشاہت ملی، اور ایسی بادشاہت، ایسا اختیار کہ کائنات کی ہر چیز کو کیا کریں، وہ اس طرح برتیں کہ گویا وہی سب کچھ ہے، ایسی بادشاہت دی تھی۔ اس کا کچھ شکرانہ ہونا چاہیے نا، لیکن شکرانہ نہیں تھا۔ باقی تیسری چیز کیا بتائی گئی؟ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو ابھی آپ تلاش کرنے والے ہیں، پھر طے ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ٹھیک ہے؟ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا کرم اور فضل تو اتنا بڑا بڑا تھا، اور تمہارا طرز عمل کتنا گھناؤنا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اس پاکیزہ علاقے میں یا زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ریزرو کر دی ہے، مقدر کر دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو نہیں، پھرو نہیں۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس تم کیا ہوئے؟ پلٹے ناکام ہو کر، یعنی انہوں نے جو بتایا کہ چلو حملہ کرو اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب وہ نہیں تیار ہوئے تو اس چیز سے تم محروم کر دیے گئے، آواز یہ تھی ہمیں بھٹکا دیے گئے، تو یہ تو ناکامی ہی ہوئی نا۔ یہ ہے تمہاری تاریخ اور یہ ہے تمہارا طرز عمل۔ اب بتاؤ تمہارا علاج کیا ہونا چاہیے؟ دوسری چیز اسی حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ پلٹ گئے اور ناکام ہو گئے، اس کا ریزن کیا تھا؟ بزدلی، کام چوری۔ کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین،
اس میں ایسی قوم رہتی ہے جو زبردست ہے، جبار، جبر کرنے والی ہے، دبانے والی ہے، ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم وہاں داخل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں تو ہم جائیں گے، مقابلہ کر کے نہیں جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابرین کہاں غائب ہیں، وہ جا کر کے سارا مسئلہ حل کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی ماب لنچنگ ہی شروع ہو گئی ہے تو اس کو اکابر جا کے حل کریں، یا ہم بھی کچھ مقابلہ کر کے ان سے نمٹ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نہ تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے نہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے نہ ہمارا ذہن، تو سارا مسئلہ اکابرین اور قیادت اور علماء وہ حل کر دیں، اور ہم اپنی جگہ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی اکیلے نہیں کیا تھا، سارے صحابہ نے ساتھ دی، قربانیاں دی، تب کیا تھا۔ ویسے ہی آج بھی اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہم کو بھی فیس کرنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، تب کچھ رزلٹ آئے گا۔ انہوں نے نہیں دی، مبتلا کر دیے گئے سزا میں، جو آگے تذکرہ ہے۔ ہم بھی نہیں دیں گے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی آزمائش میں ڈال دے گا۔ ایسے بھی ہم لوگ آزمائشی دور ہی سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ہمت کا، جرأت کا، قربانی کا ثبوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال بھی دے گا ہم کو۔ تو ہم کو اصلاً یہ قصہ جو سنایا جا رہا ہے وہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے، ان کو بھی اسی لیے سنایا جا رہا تھا کہ تاریخ میں جو غلطی کی ہے وہ غلطی پھر مت دہراؤ، اس سے سبق حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اور آج حقیقت پسند بن کر کے جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول کر کے اپنے آپ کو نجات کی راہ پر لے آؤ، ورنہ اس سے برا حال ہو سکتا ہے۔ اور ہوا نہیں لائے، سب کے سب مدینے سے نکال دیے گئے، سب کے سب جزیرۃ العرب سے نکال دیے گئے، سب کے سب تہس نہس کر کے برباد کر دیے گئے۔ ہوا آنا کی بڑے بڑے قلعے بنا کر کے، بڑے بڑے مہاجنی کاروبار کر کے بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے تھے، خود عربوں پہ حکمرانی کر رہے تھے، حالانکہ آ کر کے باہر سے آباد ہوئے تھے، لیکن اللہ نے حضور کے ذریعے سب کو مٹا دیا، سب کی کایا پلٹ کر دی، سب وہاں سے نکال باہر کیے گئے اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو یہ اصلاً ان کو فہمائش کی جا رہی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے لیے بھی فہمائش ہے۔ اللہ ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔